ہمارے چینل پر اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں کتوں کی اقسام کے بارے میں بتایا گیا تھا، اب ان کے بارے مزید تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ لیبراڈور ریٹریور۔ لیبراڈور ریٹریور کتے کی ایک نسل ہے جو نیو فاؤنڈ لینڈ، کینیڈا میں پیدا ہوئی ہے۔ وہ اصل میں شکاریوں اور ماہی گیروں کے لیے کھیل کی بازیافت کے لیے پالے گئے تھے، اور وہ آج بھی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے کتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، بشمول تلاش اور بچاؤ، تھراپی اور معذوروں کے لیے معاون کتوں کے طور پر۔ لیبراڈور اپنی دوستانہ اور سبکدوش ہونے والی شخصیات کے لیے جانے جاتے ہیں جو انہیں بہترین خاندانی پالتو جانور بناتے ہیں۔ وہ انتہائی ذہین، تربیت دینے میں آسان اور اپنے مالکان کے بہت وفادار ہیں۔ وہ توانا کتے بھی ہیں جنہیں روزانہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کھیلنا اور تیرنا پسند کرتے ہیں۔ لیبراڈور درمیانے سے بڑے کتے ہوتے ہیں جن کا وزن عام طور پر 65-80 پاؤنڈ اور خواتین کا وزن 55-70 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک مختصر، گھنے کوٹ ہے جو 3 رنگوں میں آتا ہے: کالا، پیلا اور چاکلیٹ۔ ان کے کوٹ کو باقاعدگی سے برش کرنے سے برقرار رکھنا آسان ہے، اور وہ سال بھر اعتدال سے بہہ جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر لیبراڈور ریٹریور ایک پیاری نسل ہے جو ان کی وفادار اور دوستانہ فطرت، ذہانت اور کام کرنے والے کتوں کی طرح استعداد کے لیے مشہور ہے۔ جرمن چرواہا۔ جرمن شیفرڈ کتے کی ایک نسل ہے جو 19ویں صدی کے آخر میں جرمنی میں شروع ہوئی۔ وہ اصل میں بھیڑوں کو چرانے اور ان کی حفاظت کے لیے پالے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پولیس اور فوجی کتوں کے ساتھ ساتھ خاندانی پالتو جانوروں کے طور پر بھی مقبول ہو گئے۔ جرمن چرواہے اپنی ذہانت، وفاداری اور حفاظتی فطرت کے لیے مشہور ہیں۔ وہ انتہائی تربیت یافتہ ہیں اور اکثر معذور افراد کے لیے خدمت کتے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ تلاش اور بچاؤ کتوں کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوجی کرداروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جرمن شیفرڈ بڑے کتے ہیں جن کا وزن عام طور پر 65-90 پاؤنڈ اور خواتین کا وزن 50-70 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک موٹا، ڈبل کوٹ ہے جو سیاہ، سیبل، آسیا اور 3 رنگ کا ہو سکتا ہے۔ وہ پورے سال میں اعتدال سے بہاتے ہیں اور اپنے کوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے تیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ جرمن شیفرڈ اپنی وفاداری اور حفاظتی فطرت کے لیے جانے جاتے ہیں، انہیں ابتدائی سماجی کاری اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ دوسرے لوگوں اور جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں۔ انہیں بوریت اور تباہ کن رویے کو روکنے کے لیے باقاعدہ ورزش اور ذہنی محرک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر جرمن شیفرڈ ایک ورسٹائل اور ذہین نسل ہے جو مناسب طریقے سے تربیت یافتہ اور سماجی ہونے پر ایک بہترین کام کرنے والے کتے اور وفادار خاندانی ساتھی بناتی ہے۔ بلڈاگ۔ دا بلڈاگ، جسے انگلش بلڈاگ بھی کہا جاتا ہے، کتے کی ایک نسل ہے جو 16ویں صدی میں انگلینڈ میں شروع ہوئی۔ اصل میں بیلوں کو مارنے کے لیے پالا گیا۔ یہ ایک ظالمانہ کھیل ہے جس میں کتے بیلوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے بلڈاگ ایک مقبول ساتھی کتا بن گیا ہے۔ بلڈاگ اپنی دوستانہ اور پیاری فطرت کے ساتھ ساتھ اپنی ضد کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ وہ عام طور پر پرسکون ہوتے ہیں، لیکن وہ زندہ دل اور توانا بھی ہو سکتے ہیں۔ بلڈاگ عام طور پر کام کرنے والے کتوں کے طور پر استعمال نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اطاعت کے مقابلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بلڈاگ درمیانے درجے کے کتے ہیں جن کا وزن عام طور پر 50-55 پاؤنڈ اور خواتین کا وزن 40-50 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک مختصر، ہموار کوٹ ہوتا ہے جو سفید، برائنڈل، فان، ان رنگوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ وہ پورے سال میں اعتدال سے بہاتے ہیں اور اپنے کوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے تیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلڈاگ صحت کے کچھ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ کولے کی ڈسلزا، سانس کے مسائل اور جلد کی الرجی۔ بلڈاگ کے مالکان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا کتا صحت مند رہے۔ مجموعی طور پر بلڈاگ ایک پیاری نسل ہے جو اپنی دوستانہ اور پیاری فطرت کے لیے مشہور ہے۔
اگرچہ انہیں تربیت میں کچھ صبر اور استقامت کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ وفادار اور پیار کرنے والے خاندانی پالتو جانور بناتے ہیں۔ بیگل بیگل چھوٹے سے درمیانے سائز کے کتے کی ایک نسل ہے جس کی ابتدا انگلینڈ میں ہوئی ہے۔ وہ اصل میں خرگوش اور دیگر چھوٹے کھیل کے شکار کے لیے خوشبو کے شکار کے طور پر پالے گئے تھے اور آج بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بیگلز اپنی دوستانہ اور ملنسار فطرت کی وجہ سے خاندانی پالتو جانور کے طور پر بھی مشہور ہیں۔ بیگلز اپنی سونگنے کی گہری حس کے لیے مشہور ہیں اور اکثر ہوائی اڈوں اور دیگر مقامات پر ممنوعہ اشیاء کو سونگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ طبی تحقیق میں بھی استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نرم طبیعت اور نئے حالات سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت ہے۔ بیگلز چھوٹے سے درمیانے سائز کے کتے ہوتے ہیں جن میں نر عام طور پر 22-25 پاؤنڈ اور خواتین کا وزن 20-23 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک مختصر، ہموار کوٹ ہے جو ترنگا، سیاہ، سفید اور ٹین، لیمو اور سفید، سرخ اور سفید ہو سکتا ہے۔ وہ پورے سال میں اعتدال سے بہاتے ہیں اور اپنے کوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے تیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیگلز توانائی بخش کتے ہیں جن کو باقاعدہ ورزش اور ذہنی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ کافی ورزش نہیں کرتے ہیں یا اگر انہیں ضرورت سے زیادہ کھانا دیا جاتا ہے تو ان کا وزن زیادہ ہونے کا رجحان ہے۔ بیگلز اپنی مخصوص چیخ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جو طویل فاصلے تک سنائی دیتی ہے۔ مجموعی طور پر بیگل ایک دوستانہ اور ملنسار نسل ہے جو مناسب طریقے سے تربیت اور ورزش کرنے پر ایک بہترین خاندانی پالتو جانور بناتی ہے۔ وہ انتہائی ورسٹائل کام کرنے والے کتے بھی ہیں جو شکار، خوشبو کا پتہ لگانے اور طبی تحقیق سمیت مختلف شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ پوڈل کتے کی ایک نسل ہے جس کی ابتدا 15ویں صدی میں جرمنی اور فرانس میں ہوئی۔ وہ اصل میں پانی کی بازیافت کے طور پر پالے گئے تھے اور انہیں آبی پرندوں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج پوڈلز خاندانی پالتو جانوروں کے طور پر مقبول ہیں اور اسے کتے کے شوز اور کام کرنے والے کتوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پوڈلز اپنے مخصوص گیوبگویرال اتار والے کوٹ کے لیے مشہور ہیں جو کہ ہائی والرجینک ہے اور کم سے کم بہاتا ہے۔ وہ 3 سائز میں آتے ہیں: معیاری، چھوٹے اور کھلونا، جس میں معیاری پوڈلز سب سے بڑے اور کھلونا پوڈلز سب سے چھوٹے ہیں۔ پوڈلز انتہائی ذہین اور قابل تربیت ہوتے ہیں اور اکثر خدمتی کتوں، تھراپی کتوں اور دیگر کام کرنے والے کرداروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دوستانہ اور پیاری فطرت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور بچوں اور دوسرے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ پوڈلز کو اپنے کوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے جسے مختلف طریقوں سے اسٹائل کیا جا سکتا ہے، بشمول پپی کٹ جو کہ ایک چھوٹا ہوتا ہے یہاں تک کہ پورے جسم پر کاٹا جاتا ہے۔ وہ ایک فعال نسل بھی ہیں جو بوریت اور تباہ کن رویے کو روکنے کے لیے روزانہ ورزش اور ذہنی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر پوڈل ایک ورسٹائل اور ذہین نسل ہے جو مناسب طریقے سے تربیت یافتہ اور سماجی ہونے پر ایک بہترین خاندانی پالتو اور کام کرنے والا کتا بناتی ہے۔ وہ ان کے ہائپو الرجینک کوٹ کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو انہیں الرجی والے لوگوں کے لیے ایک اچھا انتخاب بناتا ہے۔ باکسر درمیانے سے بڑے سائز کے کتے کی ایک نسل ہے جس کی ابتدا جرمنی میں ہوئی ہے۔ وہ اصل میں شکاری کتوں کے طور پر پالے گئے تھے اور بعد میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فوجی کتوں کے طور پر استعمال کیے گئے تھے۔ آج باکسر خاندانی پالتو جانوروں کے طور پر مقبول ہیں اور کتوں کے کھیلوں اور کام کرنے والے کتوں کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ باکسر اپنی پٹھوں کی ساخت اور مخصوص جھریوں والے چہرے کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے پاس ایک چھوٹا، چمکدار کوٹ ہوتا ہے جس کا رنگ بھنورا چٹپٹا ہو سکتا ہے۔ ان کے سینے اور پیروں پر سفید نشانات ہوتے ہیں۔ وہ درمیانے سے بڑے سائز کے کتے ہیں جن کا وزن عام طور پر 60-70 پاؤنڈ اور خواتین کا وزن 50-65 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ باکسر ذہین اور توانا کتے ہیں جنہیں بوریت اور تباہ کن رویے کو روکنے کے لیے باقاعدہ ورزش اور ذہنی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی چنچل اور پیار کرنے والی فطرت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں
اور بچوں اور دوسرے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ باکسر اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں اور اچھے واچ ڈاگ بناتے ہیں۔ باکسر صحت کے بعض مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ ہپ ڈسپلاسیا، دل کی بیماریاں اور کینسر۔ باکسر مالکان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا کتا صحت مند رہے۔ مجموعی طور پر باکسر ایک وفادار اور پیار کرنے والی نسل ہے جو مناسب طریقے سے تربیت اور ورزش کرنے پر ایک بہترین خاندانی پالتو جانور بناتی ہے۔ وہ انتہائی ورسٹائل کام کرنے والے کتے بھی ہیں جو مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بشمول اطاعت کے مقابلے، تلاش اور بچاؤ، اور فوجی اور پولیس کتوں کے طور پر۔ روٹ ویلر راٹوائلر درمیانے سے بڑے سائز کے کتے کی ایک نسل ہے جس کی ابتدا جرمنی میں ہوئی ہے۔ وہ اصل میں چرواہے والے کتوں کے طور پر پالے گئے تھے اور بعد میں انہیں فوجی اور پولیس کتوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آج راٹوائلرز خاندانی پالتو جانوروں کے طور پر مقبول ہیں اور یہ کتے کے کھیلوں اور کام کرنے والے کتوں کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ راٹوائلرز ان کی پٹھوں کی تعمیر اور مخصوص سیاہ اور ٹین رنگ کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا، چمکدار کوٹ ہے جو سال بھر میں اعتدال سے گرتا ہے۔ وہ درمیانے سے بڑے سائز کے کتے ہیں جن کا وزن عام طور پر 95-135 پاؤنڈ اور خواتین کا وزن 80-100 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ راٹوائلرز ذہین اور توانا کتے ہیں جنہیں بوریت اور تباہ کن رویے کو روکنے کے لیے باقاعدہ ورزش اور ذہنی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی وفاداری اور حفاظتی فطرت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور بہترین واچ ڈاگ بناتے ہیں۔ تاہم ابتدائی سماجی کاری اور تربیت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجنبیوں اور دوسرے جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ راٹوائلرز بعض صحت کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں جیسے ہپ ڈسپلاسیا، دل کی حالت اور کینسر۔ راٹوائلر کے مالکان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ان کا کتا صحت مند رہے۔ مجموعی طور پر راٹوائلر ایک وفادار اور حفاظتی نسل ہے جو مناسب طریقے سے تربیت یافتہ اور سماجی ہونے پر ایک بہترین خاندانی پالتو جانور بناتی ہے۔ وہ انتہائی ورسٹائل کام کرنے والے کتے بھی ہیں جو مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بشمول اطاعت کے مقابلے، تلاش اور بچاؤ، اور فوجی اور پولیس کتوں کے طور پر۔ یارکشائر ٹیریر یارکشائر ٹیریر، جسے آرکی بھی کہا جاتا ہے، چھوٹے سائز کے کتے کی ایک نسل ہے جو 19ویں صدی میں انگلینڈ میں شروع ہوئی۔ انہیں اصل میں کپڑے کی ملوں اور فیکٹریوں میں چوہوں اور چوہوں کو پکڑنے کے لیے کام کرنے والے کتوں کے طور پر پالا گیا تھا۔ آج کل یارکیز خاندانی پالتو جانوروں کے طور پر مقبول ہیں اور انہیں ڈاگ شوز اور تھراپی کتوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یارک اپنے لمبے، ریشمی کوٹ کے لیے مشہور ہیں جو مختلف رنگوں میں آتا ہے، بشمول سیاہ اور ٹین، نیلا اور سنہرا اور جزوی رنگ۔ وہ چھوٹے کتے ہیں جن کا وزن عام طور پر 4-7 پاؤنڈ اور خواتین کا وزن 3-6 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود یارکیز توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور بوریت اور تباہ کن رویے کو روکنے کے لیے روزانہ ورزش اور ذہنی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ذہین اور تربیت دینے میں آسان بھی ہیں، جو انہیں پہلی بار کتے کے مالکان کے لیے ایک اچھا انتخاب بناتے ہیں۔ یارکیز اپنی چنچل اور پیاری فطرت کے لیے مشہور ہیں اور بچوں اور دوسرے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یارکیاں صحت کے بعض مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں جیسے دانتوں کے مسائل، پیٹیلر لکسیشن اور پورٹو سسٹم شنٹ۔ آروکی مالکان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا کتا صحت مند رہے۔ مجموعی طور پر آروکی ایک چھوٹی اور توانائی بخش نسل ہے جو مناسب طریقے سے تربیت یافتہ اور سماجی ہونے پر ایک بہترین خاندانی پالتو جانور بناتی ہے۔ وہ انتہائی موافقت پذیر بھی ہیں اور اپارٹمنٹس اور چھوٹے گھروں میں رہ سکتے ہیں جو انہیں شہر کے رہنے والوں کے لیے ایک اچھا انتخاب بناتے ہیں۔ سائبیرین ہسک
سائبیرین ہسک درمیانے درجے کے کام کرنے والے کتے کی ایک نسل ہے جو سائبیریا، روس میں پیدا ہوئی ہے۔ انہیں اصل میں چکچی لوگوں نے سخت آرکٹک حالات میں لمبی دوری پر سلیج کھینچنے کے لیے پالا تھا۔ آج سائبیرین ہسک خاندانی پالتو جانوروں کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے اور شو کتے کے طور پر بھی مشہور ہیں۔ سائبیرین ہسک اپنے موٹے، ڈبل کوٹ کے لیے مشہور ہیں جو مختلف رنگوں میں آتا ہے، بشمول سیاہ، سفید، سرمئی اور سرخ۔ ان کے چہرے پر واضح نشانات ہیں اور بھیڑیے جیسا ظاہری شکل ہے۔ وہ درمیانے سائز کے کتے ہیں جن کا وزن عام طور پر 45-60 پاؤنڈ اور خواتین کا وزن 35-50 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ سائبیرین ہسک بہت زیادہ توانائی بخش ہوتی ہے اور بوریت سے بچنے کے لیے باقاعدہ ورزش اور ذہنی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تباہ کن رویہ۔ وہ ذہین اور خود مختار کتے بھی ہیں جو انہیں تربیت دینا مشکل بنا سکتے ہیں۔ وہ اپنی دوستانہ اور سبکدوش ہونے والی فطرت کے لیے مشہور ہیں اور بچوں اور دوسرے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھے ہیں۔ سائبیرین ہسک صحت سے متعلق کچھ مسائل کا شکار ہیں جیسے کولے کے ڈسپلیسیا، آنکھوں کے مسائل اور جلد کی حالت۔ سائبیرین ہسک کے مالکان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ان کا کتا صحت مند رہے۔ مجموعی طور پر سائبیرین ہسک ایک انتہائی قابل موافق اور ملنسار نسل ہے جو مناسب طریقے سے تربیت یافتہ اور ورزش کرنے پر ایک بہترین خاندانی پالتو جانور بناتی ہے۔ وہ انتہائی ورسٹائل کام کرنے والے کتے بھی ہیں جو مختلف شعبوں بشمول سلیج ریسنگ، سرچ اینڈ ریسکیو اور بطور تھراپی کتے ہیں۔ ڈچشنڈ، جسے وینر ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، چھوٹے سائز کے کتے کی ایک نسل ہے جس کی ابتدا جرمنی سے ہوئی ہے۔ وہ اصل میں شکاری کتوں کے طور پر پالے گئے تھے تاکہ بلوں میں کھودیں اور بیج رز کا شکار کریں۔ آج ڈاکسہنس خاندانی پالتو جانوروں کے طور پر مقبول ہیں اور انہیں کتوں کے شوز اور تھراپی کتوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈچشنڈ اپنے لمبے، ساسیج نما جسم اور چھوٹی ٹانگوں کے لیے مشہور ہے۔ ان میں مختلف قسم کے کوٹ ہوتے ہیں، بشمول ہموار، لمبے بالوں والے اور تار والے بالوں والے، اور مختلف رنگوں اور نمونوں میں آتے ہیں، بشمول سیاہ اور ٹین، سرخ اور ڈیٹل۔ وہ چھوٹے کتے ہیں جن کا وزن عام طور پر 16-32 پاؤنڈ اور خواتین کا وزن 12-28 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ ڈاکسہنس توانا ہوتے ہیں اور بوریت اور تباہ کن رویے کو روکنے کے لیے روزانہ ورزش اور ذہنی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ذہین اور تربیت دینے میں آسان بھی ہیں، جو انہیں پہلی بار کتے کے مالکان کے لیے ایک اچھا انتخاب بناتے ہیں۔ ڈاکسہنس اپنی وفادار اور پیاری فطرت کے لیے جانے جاتے ہیں اور بچوں اور دوسرے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ ڈاکسہنس صحت کے بعض مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جیسے کمر کے مسائل، دانتوں کے مسائل اور موٹاپا۔ ڈاکسہنڈ کے مالکان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ان کا کتا صحت مند رہے۔ مجموعی طور پر ڈچشنڈ ایک چھوٹی اور پیاری نسل ہے جو مناسب طریقے سے تربیت یافتہ اور سماجی ہونے پر ایک بہترین خاندانی پالتو جانور بناتی ہے۔ وہ انتہائی موافقت پذیر بھی ہیں اور اپارٹمنٹس اور چھوٹے گھروں میں رہ سکتے ہیں جو انہیں شہر کے رہنے والوں کے لیے ایک اچھا انتخاب بناتے ہیں۔